چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کس بندے نے کسی غریب عورت سے شادی کی جس کی ایج زیادہ ہوگی؟ نہیں ملے گی. اگر کسی کو ملے تو مجھے آ کے بتانا. اور میں اس کے ریورس میں آپ کو بتا دوں گا کتنے بندوں نے ایجڈ عورت سے شادی کی صرف پیسے کے لیے. پاکستان سے نکلنا چاہتے تھے, نیشنلٹی لینے کو 10 سال لگ جانے ہیں. ٹھیک ہے, لالچ چھوڑ دو. یہ تو پاکستان میں بڑا چلتا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہوگا اردو پوائنٹ کے اوپر کہ اقبال کے شہینوں کے پیچھے روس کی 50 سالہ عورت اپنے 20 سالہ عاشق سے ملنے آ گئی. کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, لالچ کے پیچھے نہ بھاگو. اور یہاں کی جو عورت ہے نا وہ شادی سے نہیں چلتی, اس کو چلانا پڑتا ہے. 50% پہ یہاں کے ریلیشن کو چلانا پڑتا ہے, پیسے کے معاملے میں, گھر کے بھی معاملے میں اور باتوں کے معاملے میں. یہ پاکستان والا معاشرہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ شادی کر لی وہ ساری عمر کے لیے آپ کے نام لکھی. پیسہ چلے جاتا ہے, یہ رنگ روپ چلا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو. تو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو آج ایک ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں, اور ٹاپک کا نام ہے کہ انڈونیشین وومن اینڈ گرلز. کیونکہ آج کل بہت ہی ایک سمندر چھایا ہوا ہے, بہت سارے لوگ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی ہے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یار یہ ایک معاشرہ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ جہاں پہ آپ پیدا ہوئے, جہاں پہ آپ نے پرورش پائی ہے نا, اس کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. اگر آپ نے میرے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ کو پنجاب جانا پڑے گا, فیصل آباد جانا پڑے گا, پھر گاؤں جانا پڑے گا, پھر آپ سمجھیں گے اچھا یار ان کی روایات یہ ہیں اور یہ بندہ ان روایات کے اندر پل کے بڑا ہوا ہے, اس کے اندر یہ والی چیزیں ملیں گی. کچھ چیزوں کی نفی ہوگی. تو ہمیشہ اگر آپ نے کسی بندے کو سمجھنا ہوتا تو آپ اس کی فیملی, اس کے محلہ یا اس کے گاؤں کی طرف یا علاقہ یا زبان کی طرف سے اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ سینیریو یہ ہے کہ جو انڈونیشیا کی لڑکی ہے نا, جیسے وہ پوائنٹ تھی نا ہائی اسکول 12th کلاس کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ شعور کی حد کو ٹچ کر لیتی ہے. ان کے معاشرے کے اندر جیسے لڑکی مینسز آنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ لڑکی کو سمجھدار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اس لائن کے اوپر شروع ہو جاتی ہے. تو ان کے جو زیادہ تر ریلیشن شپ بن جاتے ہیں نا تو وہ وہیں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک شروع کرنے سے پہلے میں دو چیزیں کلیئر کر دوں. یہ جو جتنی بھی میں باتیں کرنے جا رہا ہوں نا, یہ ساری میری اپنی سوچ ہے, میری اپنی ریسرچ ہے. اس کے ساتھ کوئی ایگری کرنا چاہے تو الحمدللہ تنقید برائے اصلاح ہمیشہ ویلکم ہے. ٹھیک ہے, آپ بھائی مشورہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن جتنا میں نے سرچ کیا, جب میں نے اپنی وائف سے باتیں پوچھی اور میں نے اس چیز کو سم اپ کر کے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, تو جیسے وہ ہائی اسکول میں جاتی ہے نا تو وہ ان لوگ سمجھدار شروع کر دیتے ہیں, وہیں سے ان کا یہ ریلیشن شپ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو شروع ساری بات کرنے سے پہلے ایک چیز اچھی بھی بتا دوں اور بری بھی بتا دوں. ان کے معاشرے میں آپ 12-13 کلاس جب آپ تھوڑا کمانا شروع کرتے ہیں آپ شادی کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایزیلی ہے, دونوں فیملیز کو بتاؤ. لیکن اس کے برعکس بہت سارے لوگ 30-30, 32-32, 35-35 سال تک بھی نہیں شادی کرواتے. وہ میں آپ کو آگے جا کے بتا دوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو بہت سارے لوگ نا اسی زون میں ریلیشن شپ کی زد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر میں ایجوکیشن کی بات کر لوں تو بہت کم لوگ ہیں جو گریجویشن کی ہوتی ہے یا ماسٹر کیا ہوتا ہے, کیونکہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے اس کے بعد خود کمانا شروع کر دیتا, لوگ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہیں سے جو وہاں پہ نہیں گیٹ اپ ہوتے وہ یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ گیٹ اپ ہو جاتے ہیں, اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور ان کا یہ میں نے بہت ہی ان کامن دیکھا ہے کہ یار ایک شہر سے دوسرے شہر شادی یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے شادی. نہیں, ایسا نہیں میں نے سین دیکھا. جہاں کی لڑکی وہیں کا لڑکا, کیونکہ انہوں نے خود ہی سارا گیٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ تر رشتے وہیں پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی لڑکی چلے وہاں سے نکلی یا کالج کے ساتھ کسی سے اٹیچمنٹ ہوگی. اب اس میں ایک برائی بھی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز یہی تک ہے کہ اگر آپ وہاں پہ شادی کر لیں, نکاح کر لیں, جو ان کے معاشرے میں تو ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ جہاں چیزیں آسانی سے ہوں وہاں پہ شیطان بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے. جیسے سمپل سی مثال ہے, ہمیں کہا گیا ہے کہ پانی 3 سانس میں بھی بیٹھ کے پئیں. کتنا مزہ آتا ہے کہ گھونٹ میں ساری بوتل کو پیتے ہوئے یا کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے. شلوار کو ٹکنوں سے اوپر کہا گیا ہے, ہم ٹکنوں سے نیچے ہیں, عورتیں اوپر. تو شیطان کا نا زندگی کے اندر ایک بڑا ہی کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اجازت دی ہوئی ہے کہ تم میرے مومن بندوں کو نہیں بہکا سکتے, اس کے علاوہ تمہیں اجازت ہے. تو مومن اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں, وہ تو نہیں بہکتے شیطان کے بہکاوے سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لائن میں کھڑا کرے. تو ایک یہ چیز اچھی بھی ہے, لیکن اچھی چیز پہ جانے کے لیے بھی شیطان نے اتنی رائے ہموار کی ہوتی ہے نا, تو بہت سارے لوگ کم ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا وہاں پہ ریلیشن نہیں بنتا ان کا کالج کے اندر ریلیشن بن جاتا ہے, کالج میں نہیں بنتا تو یونیورسٹی میں بن جاتا ہے, وہاں پہ اینڈ ہے. کام کے دوران والا ریلیشن میں نے ابھی تک کوئی بہت ہی کم شادیاں دیکھی ہیں. زیادہ تر جتنے بھی میری فیملی کے ممبر ہیں جنہیں کو دیکھا یہی سین ہے کہ یار کالج یا یونیورسٹی یا کسی کا کامن فرینڈ تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں سے ان کی اٹیچمنٹ ہوگی. تو یہاں تک اس طرح یہ لوگ گیٹ ٹو گیٹ ریلیشن شپ میں آتے ہیں. اس کے بعد چلے جاتے ہیں جی اب آپ ریلیشن شپ کے اندر آ گئے ہیں,
اب آپ نے اپنی فیملیز کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. آپ لڑکی یا لڑکا دونوں اپنی فیملیز کو بتاتے ہیں ریلیشن شپ کے آنے کے بعد ہی. جیسے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار ہم ڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اپنی فیملیز کو بتا دیتے ہیں. اس کے بعد ان لڑکی یا لڑکے کا ڈیسیژن ہوتا ہے انہوں نے کب شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے. کوئی فیملی کا پریشر نہیں ہوتا. اس میں بھی یہ سین ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ دنیا کا قانون ہے، امیر امیر کو چوز کرتا ہے، غریب غریب کے لیے ہے. کیونکہ وہ فلموں کے اندر ہی ہوتا ہے کہ ایک نچلے لیول کا بندے کا ریلیشن شپ بڑے لیول کے ریلیشن شپ کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے. کامن دنیا کے ریئل دنیا کے اندر اس طرح کی ایگزامپل بہت زیادہ کم ملتی ہے، اور یہی ریئلٹی ہے. جو بندہ اس چیز کو ٹائم سے سمجھ جاتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو وہ فلموں اور گانوں کو سن کے اسی کے اوپر ڈنگر کے اوپر چلتا ہے وہ بیوقوفی کا شکار رہتا ہے ہمیشہ. یہ میرا تجزیہ ہے. تو اپنی فیملیز کو بتاتے ہیں. اب فیملیز ٹھیک ہے جی آپ نے کرنا ہے، چلو آپ اس کے لیے پیسے انکم کرنا شروع کرو. اگر لڑکی کی فیملی اچھی ہے، جو دونوں کی فیملی اچھی ہے، وہ وہاں پہ سپورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ جو سارا شادی والا پروسیجر ہے یہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں. اس ویڈیو کو میں یہی کنسرن پہ رکھتا ہوں کہ یہ کس طرح ان کی لڑکی شادی کے بعد بھائی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد یہاں پہ بہت ہی میں نے کم لوگ دیکھے ہیں جن کے ماں باپ کے 2-2 3-3 گھر ہے اور انہوں نے ایک گھر اپنے بیٹے کو دے دیا. موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. میں 90-80% لوگوں کی زندگی ایسے چلتی ہے کہ وہ شادی کے بعد کرائے کا مکان لیتے ہیں، لو جی اپنی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں. یعنی کہ پاکستان والا سین نہیں ہے کہ ڈاؤن نہیں ہونا. پھر انہوں نے ایک مرتبہ زیرو سے سٹارٹ کرنا دونوں نے، ٹھیک ہے. اب دونوں نے جب زیرو سے سٹارٹ کرنا، لڑکی نے بھی کام کرنا لڑکے نے بھی کام کرنا. زندگی کے کو 5-10 سال بعد نا زندگی ایک اپنا تعین کر دیتی ہے کہ یہ کشتی کس طرف جائے گی. تو وہاں پہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت زیادہ پیسے کما رہی ہوتی ہے، کبھی یہاں پہ مرد بھی زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز میری یاد رکھیں کہ جو مرد کی وفا ہوتی ہے نا، جب لائلٹی ہوتی ہے، جب اس کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں نا تو تب اس کی لائلٹی کا پتہ چلتا ہے وہ کس کس کے ساتھ لائل ہے، اپنی دوستی، اپنی فیملی، ماں باپ. جو عورت کی لائلٹی ہوتی ہے نا اس کا پتہ غریبی میں چلتا ہے. جب آپ غریب ہوتے ہیں تو وہ کتنا لائل ہے آپ کے ساتھ. تو یہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 10-15 سال بعد جیسے مرد کے ہاتھ میں پیسے آئے، یا انسان کا یہی چیز ہے نا، انسان بور ہو جاتا ہے. اور اسلام نے رشتوں سے بھاگنا نہیں سکھایا، نبھانا سکھایا ہے. یہ اسلام بتاتا ہے کہ جو چیز اللہ نے دے دی اس پہ شکر کرو اور اسی پہ چلو. زیادہ کی طاقت میں یا زیادہ کی نظر میں بھاگنا نہیں ہے. تو یہی ہماری شادی ہے، یہی ہمارا نکاح، اور یہی ہمیں چیزیں سکھاتا ہے اسلام بھی، ٹھیک ہے. تو 15-20 سال یا 15 سال بعد جیسے اس کے پاس پیسہ آتا ہے، اب وہ وہاں سے شفٹ ہوتا ہے چیٹنگ کی طرف. اب ادھر سے چیٹنگ والی کون ہوتی ہیں؟ جو غریب لڑکیاں ہوتی ہیں، جو جن کے زندگی میں وہی سین ہوتا ہے کہ یار شادی ایک کمٹمنٹ ہے یہاں پہ، جس کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے، دونوں گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے، پیسے جوڑنے پڑتے ہیں. پھر شادی کے بعد بڑے بڑے میں نے یہاں پہ لڑکے دیکھے ہیں جو اس چیز سے بھاگتے ہیں، جو اس قابل ہی نہیں ہیں. ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں وہ میں نے بنسبت زیادہ محنتی دیکھی ہیں مردوں کے. یقین مانو وہ زیادہ عورتیں یہاں پہ کام کرتی ہیں. مرد میں نے صحیح ان لفظوں میں کہوں نکمے دیکھے ہیں. اتنی کوئی خاص کوالٹی نہیں دیکھی. جیسے اپنے پاکستان میں مردوں کی ایک زیادہ جنس ہے جو محنت کرتی ہے، فیملی کو سپورٹ کرتی ہے. جہاں تو عورتیں میں نے یہاں پہ زیادہ دیکھی ہے. معذرت کریے گا، تو یہ چیز میں نے یہاں پہ زیادہ محسوس کی ہے. تو جیسے وہ چیٹنگ شروع کرتا ہے، چیٹنگ وہاں سے بھی کوئی 20-25 سال کی لڑکی اٹھتی ہے جس کا کام ہے کہ یہاں سے کوئی پلے پلائے مرد، کیونکہ یہاں ہر معاشرے کے اندر چلتا ہے. تو جیسے وہ چیٹنگ شروع کرتا ہے، عورت کو پتہ چلتا ہے. یہاں کی عورت نے ایک چیز اپنی ذہن میں بالکل بٹھائی ہوئی ہے، وہ کیسی بھی ہو، چاہے چیٹنگ نہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا. دوسری شادی کا تو کنسیپٹ ہے ہی نہیں نا یہاں پہ، چیٹنگ کا بھی نہیں ہے. جیسے اس کو پتہ چلا نا کہ تم کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو، وہ پھٹک سے آپ سے طلاق لے لے گی. یہاں پہ جتنا شادی کرنا آسان ہے نا، جس طرح پاکستانی آ جاتے ہیں، جس طرح ماحول بنا، آج گھر والوں کو منانا شادی کے لیے بڑا آسان ہے. ان کا کیا خیال ہے؟ ان کو ٹھیک ہے جی آپ کو پسند ہے، 100 بسم اللہ ہم کر دیں گے. اس سے زیادہ آسان یہاں پہ طلاق دینا ہے، سمجھ رہے ہو. تو جیسے ہی ایک عورت زندگی کے اندر پہلے ہی کام کر کے پیسے کما رہی ہوتی ہے، مرد سے زیادہ کما رہی ہوتی ہے، بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، جب وہ یہ چیز دیکھتی ہے وہ کہتی ہے پہلے بھی میں اپنے کما کے زندگی جی رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو آگے بھی صحیح. تو وہاں پہ وہ طلاق لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے. جب وہ طلاق لے لیتی ہیں، پھر طلاق والے کی شادی کسی طلاق والے بندے نے کرنی ہے، اور وہ بھی جو ڈاؤن ہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ طلاق والی کو یوز کرے گا. تو وہاں پہ انٹری ہوتی ہے پاکستانیوں کی. معذرت کے ساتھ یار اگر کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اور یہ چیز مجھے میری وائف نے بھی کہی ہے
کیوں گئی ہے؟ کیونکہ وہ میرے معاملات کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی بھی ویڈیو بنانے سے پہلے میں اسے ہر چیز ڈسکس کرتا ہوں. جب کوئی نیا بندہ مجھے اپنی سٹوری بتاتا ہے وہ بھی میں اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ ان کا کلچر ہے، وہ زیادہ سمجھ سکتی ہے بجائے کہ میں اپنے دماغ سے کوئی پیمانہ بنا کے. معذرت کے ساتھ اس نے مجھے ایک چیز کہی کسی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی. یہ جو کسی یوٹیوبر ہے نا، ایک یوٹیوبر ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ مجھے بولا کیا کہتی ایک دن بیٹھی دیکھ رہی تھی ٹک ٹاکس، اور اسی کی ٹک ٹاکس دیکھ رہی تھی اور ماشاءاللہ انڈونیشیا کی ٹرینڈنگ پہ جا رہا تھا. اب وہ نیچے کومنٹ دیکھ رہی تھی اور اس کے فالوور دیکھ رہے تھے. کہتی دانیال میں تجھے ایک چیز بتاؤں. میں نے کہا جی بتائیں. مجھے کہتی کہ یہ دیکھو اس کی جتنی بھی ساری فالوئنگ ہے نا، وہ ساری ڈیورسی یا ویڈیو لوگز ہیں، ٹھیک ہے. وہ سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور یہ آپ کا جو پاکستانی بھائی ہے نا، اس نے یہاں پہ آپ کا پاکستان کا احمد یہ بنایا ہے کہ کوئی بات نہیں، پاکستان کے لڑکوں کو پاکستان میں لڑکیاں نہیں ملتی، ٹھیک ہے. اور یہ تو شادی شدہ کے ساتھ بھی شادی کروانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو اس نے یہ احمد بنا دیا ہے آپ لوگوں کا، صحیح ہے. یعنی یہ بتاؤں کہ وہ یہ ایمبیسیڈر بن چکا ہے اس چیز کا کہ بس ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسہ ہو، ذرا آپ کو کسی لڑکے ڈھونڈنے کے آپ کے لیے 20-25 سال کا پاکستان میں لڑکا ریڈی ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے. فیس بک کے اوپر ہر کسی کو یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کون سا سیریس ہے. یہ 100 میں سے صرف 10 بندے یہاں پہ پہنچتے ہیں، 90 جسٹ ٹائم پاس کے لیے ہوتے ہیں. نقصان بھلا کس کا ہوتا ہے؟ نقصان آپ کا ہوتا ہے. آپ عورتوں کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں. ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ آپ فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں آپ کو، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک فرینڈشپ کا کنسیپٹ ہے مرد ذات کے ساتھ. اپنے معاشرے کے اندر وہ نہیں کنسیپٹ ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی براڈ مائنڈڈ کہہ لیں، آپ اس چیز کو نہیں ہضم کر سکیں گے میری جان. آپ ہضم کر لیں، آپ کا فیملی نہیں ہضم کر سکے گا، آپ کا معاشرہ اس چیز کو نہیں ہضم کر سکے گا جو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو نہ اس چیز کے اندر گھسیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایج 20 سال ہے تو میکسیمم 25 تک چلے جائیں، سنت رسول ہے. لیکن اپنی فیملی تو دیکھیں، آپ نے کل کو معاشرہ تو چلانا ہے. آپ اپنے سے ڈبل یا ٹرپل 50 سال کی عورت سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ نے نظام نہیں چلانا؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی کل کو نسل نہیں بڑھنی؟ اسلام کا مقصد بھی تو یہی ہے نا. تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس نے مجھے آگے سے یہ کلیئرلی کہا، اس نے کہا کہ آپ کے یہ پاکستانی بھائی نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ یہ پاکستانی، بس آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہو تو آپ کو انڈونیشیا کے اندر شوہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ملے گا. آپ کو بہتر ہے کہ پاکستان پہ جاؤ، فیس بک اکاؤنٹ بناؤ اور آپ کو 20 یا 22 سال کا لونڈا مل جائے گا جس نے زندگی کے اندر خود بھی نہیں کچھ کیا ہوگا. یہی لوگ ہیں. لوگ کیوں پڑھے لکھوں کو چوز کرتے ہیں مجھے بتاؤ؟ یہی ہوتا ہے جس نے اپنی پڑھائی کے 20-25 سال گالے، 5-6 سال دھکے کھائے کام ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ زندگی کا اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کر لیتا ہے. جنہوں نے زندگی کے اندر ایک ڈکا بھی نہیں توڑا ہوتا، ان کا زندگی کے اندر کوئی اپنا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہوتا، وہ کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. تو یہ والا سین ہے. میں بھی ایمبیسیڈر ہوں ایک چیز کا. میں ایمبیسیڈر ہوں یار، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا ہے تو کوالٹی والے ریلیشن شپ میں آئیں، ٹھیک ہے. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ ڈھونڈنے سے ملتا ہے. وہ کس طرح ملتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھا دوں گا. لیکن خدا را یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ آج کل جو ڈکر بنا ہوا ہے نا، اگر آپ کو یہ میری باتیں نہیں نا سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ یہاں پہ جا کے لکھیں فیس بک کے اوپر پاکستان انڈونیشیا، جیسے سرچ کریں گے 15 سے 20 گروپ آپ جوائن کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یار پاکستانیوں نے کیا ہے اپنا امیج بنا لیا ہے. ان کے لیے یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. ان کے لیے فرینڈ شپ آپ چل جائے گی. بڑا سارا دیکھے ہیں لڑکیوں نے ٹائم پاس کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا، وہ ایک چیز یہاں کی جو عورتیں ہیں نا، وہ ایک چیز زندگی کو جانتی ہیں کہ زندگی یہاں کی کتنی سخت ہے. اور 20-25 سال کا لونڈا ان کو کچھ نہیں دے سکتا اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتاؤ، اچھا ٹھیک ہے، جب میں بات کروں گا کچھ لوگ کہیں گے جی سنت رسول ہے. میں بھی ساتھ میں یہی کہہ رہا ہوں، سنت رسول ہے. شادی کرنا سنت رسول نہیں ہے، اس فیملی کو بڑھانا بھی سنت رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، قیامت کے دن میں تمہاری تعداد کے اوپر فخر محسوس کروں گا. یہ مفہوم ہے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا مقصد صرف ایک شادی کرنا یا وہیں پوائنٹ تک نہیں ہے، ایک فیملی کو ابھارنا. ایک یہاں کیا ہوتا ہے، آپ 50 سال کی عورت یا 45 سال کی عورت، پھر آپ کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے آپ اپنے گھر والوں کو منا سکیں. میں نے یہاں پہ آ کے ایسے بندوں سے بات کی ہے نا، تو ان کے گھر والوں کو ہی نہیں پتا وہ کہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا کرنے ہیں. تو کس کو آپ نے منانا ہے؟ آپ کی عمر پہلے نہیں اتنی میچور، ٹھیک ہے. 20-22 سال کے آپ لونڈے ہو. جیسے زندگی میں مشکلات آئیں گے آپ بھاگ کے پاکستان چلے جاؤں گے. کیا ہونا ہے؟ آپ کا عورت ذات کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جانا ہے. جو لوگوں کی فیلنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، ان کے اندر وہ فیلنگ ہی اللہ ختم کر دے. تو اس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ کو ختم کرنا. تو یہ والا سین ہے. جیسے ان کی ایج ہوتی ہے جب وہ طلاق یافتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر بھی مشکل ہے، کیونکہ ان کو کسی غریب کے ساتھ ہی ڈھونڈنا ہے. تو بندے یہاں کے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ٹھیک ہے. اگر ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو پھر بھی یہاں کے
پھر بھی اصل بندے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. لوگ یہاں پہ اسٹینڈ اپ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک پاکستانی بھائی نے اتنا امیج اپنا بڑھا دیا ہے نا, اتنا ہی ویڈیوز بنا دی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, آپ ایک ایم سیٹ ہو گیا ہے. اس کی شادی نہیں ہو رہی, بس ٹھیک ہے ایک فیس بک اکاؤنٹ بناؤ اور شادی کر لو. اور بہت ساری لڑکیوں کی جو فیس بک کے اوپر آپ کو ملتی ہیں نا, وہ گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں, جنہوں نے ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا بڑی ہے شادی کرو, لیکن آپ کو ایک چیز یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ان کے جو ایک جکارتہ ہے یا دوسرا آئی لینڈ ہے وہ بہت دور ہے. جتنی آپ پاکستان سے ٹکٹ یہاں پہ لے کے آئے نا, آپ کو 30-40 ہزار روپے کی وہاں سے اٹھ کے جکارتہ تک ٹکٹ ہی ملتی ہے. پھر وہاں کے لوگوں کی ڈمری ٹائٹ ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کا پتہ چلا یار وہ گرل فرینڈ لینے نہیں آئی جکارتہ کے اوپر. صحیح. تو یہ والی کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور امید ہے اس کے بعد جو میرا اگلا ٹاپک آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ان کا فیملی ریلیشن کیسے چلتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں خدارہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن میں آنا ہے تو سوچ کے آئیں یار وہ چیز ہوتی کیسی ہے, چلتی کیسے ہے. میری بات سمجھ لیں. اگر آپ نے فار ایگزامپل باٹا کی جوتا خریدنا ہے آن لائن, اس کا بہتر پلیٹ فارم کیا ہے؟ اس کا بہتر پلیٹ فارم ہے کہ باٹا کی ویب سائٹ پہ چلا جاؤ. زیادہ سے زیادہ اگر نہیں ہے تو دراز کے اوپر چلا جاؤ جہاں پہ اس کا آفیشیل سٹور ہے. اب اگر آپ باٹا سے جوتا خریدو گے فیس بک کے اوپر جا کے, تو وہاں پہ تو دانیل بیٹھا ہوا ہے باٹا کے نام پہ, آپ کو دھوکہ ہی دے گا. تو بتانے کا مقصد ہے کہ یار ہر چیز کے لیے چیزیں ہیں. نوکری لینی ہے تو آپ نے لنکڈ ان کے اوپر جانا ہے. آپ نے موویز دیکھنی ہے تو آپ نے موویز والی ویب سائٹ پہ دیکھنی ہے. فیس بک کے اوپر آ کے موویز ڈھونڈو گے 2-2.5 گھنٹے کی آپ کو بہت کم ملے گی. ٹھیک ہے. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک پلیٹ فارم ہے اور آپ نے اس پلیٹ فارم کو ڈھونڈنا ہے. اور میری یقین یاد رکھ لو, اگر آپ انڈونیشیا دوسرے ملک میں شادی کرنا چاہ رہے ہو, ٹرانسلیٹ سے بات ہوگی لڑکی فرض کی, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ اپنے آپ کو قابل بنانا چاہتے ہو, آپ پہلے ڈھونڈو گا آپ کہاں سے ڈھونڈنا ہے, اس کا پلیٹ فارم بنو. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. فلمیں دیکھنے کی ویب سائٹ ہوتی ہے, گانے سننے کی ویب سائٹ ہوتی ہیں. آپ فیس بک سے ہر چیز نہیں ڈھونڈ سکتے میری جان, قطع کر جاؤ گے. اگر آپ اس قابل بننا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے نا, آزماؤ, اپنی گرل فرینڈ کو بھی آزماؤ. کتنے پیسے لگنے ہیں NOC کے لیے, ٹکٹ کتنے کی لگنی ہے, ویزا کتنے کی لگنی ہے, گھر والوں کو کیسے منانا ہے, آگے کی زندگی کیسے چلنی ہے, باتیں کرو نا. اور جو میرے یہاں پہ آ کے کمنٹ کریں گے نا کہ جو بڑی عمر والی میں جو بات کی جس بندے کے لیے کی, یہ لوگ سمجھ جائیں گے. اور ان کو میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ اس بندے نے کسی غریب عورت سے شادی کی جس کی ایج زیادہ ہوگی؟ نہیں ملے گی. اگر کسی کو ملے تو مجھے آ کے بتانا. اور میں اس کے ریورس میں آپ کو بتا دوں گا کتنے بندوں نے ایجڈ عورت سے شادی کی صرف پیسے کے لیے, پاکستان سے نکلنا چاہتے تھے, لیکن آگے کا کسی نے سوچا کہ ماں باپ کو کیا بتانا ہے. ٹھیک ہے, ایج کتنی ہے, آگے کا نظام کیسے چلنا ہے, بچوں کے بارے میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے, صحت کے بارے میں کیا ہوگا. نیشنلٹی لینے کو 10 سال لگ جانے ہیں. ٹھیک ہے, لالچ چھوڑ دو. یہ تو پاکستان میں بڑا چلتا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہوگا 2 پوائنٹ کے اوپر کہ اقبال کے شہینوں کے پیچھے روس کی 50 سالہ عورت اپنے 20 سالہ عاشق سے ملنے آ گئی. کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرو جو آپ کی بھی عزت ہو. یہ جو آپ کام کرتے ہو نا, بڑی عمر سے دیکھا پیسہ اس نے لگایا, آگے یہاں پہ 2-4 سال بعد بک ہوا, واپس گئے, گھر والوں کو بھی نہیں پتا, آپ نے وہاں پہ بھی شادی کر لی. کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ سے ظلم کر رہے ہو. وہ جو ایک فیلنگ رکھی ہوتی ہے نا اسپیشل کسی بندے کے لیے, یہ ٹچی سی حرکتیں کر کے نا آپ اس کو ضائع کر لیتے ہو. یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنے آپ کو سیف رکھو, پاک رکھو, سیف رکھو, ڈیسیجن لو, اچھی طرح لو. ٹھیک ہے, لالچ کے پیچھے نہ بھاگو. اور یہاں کی جو عورت ہے نا وہ شادی سے نہیں چلتی, اس کو چلانا پڑتا ہے. 50% پہ یہاں کے ریلیشن کو چلانا پڑتا ہے, پیسے کے معاملے میں, گھر کے بھی معاملے میں, اور باتوں کے معاملے میں. یہ پاکستان والا معاشرہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ شادی کر لی وہ ساری عمر کے لیے آپ کے نام لکھ گی, آپ جیسا کہیں گے وہ ویسا کرے گی. ایسا نہیں ہے یہاں پہ. تو خدارہ اسلام نے جو ایک چیز طے کی ہے نا کہ جو اخلاق یا لے کے روایات کے اوپر یا اخلاق کو دے کے شادی کرتا ہے وہ بندہ بیسٹ میں رہتا ہے. پیسہ ختم ہو جاتا ہے. بڑی سٹوری ہے, میں نہیں بتا رہا, باتوں میں بتانے کی میری عادت ہے, بندوں کا نام لے کے میں ننگا کرنے کی میری عادت نہیں ہے, کیونکہ وہ دوست ہے جنہوں نے مجھے اپنی سٹوری بتائی. پیسہ چلے جاتا ہے, یہ رنگ روپ چلا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے 4 سالوں کے اندر میرے اپنی جسامت میں کتنی چینجز آئی, فیس پہ کتنی چینجز آئی. یہ بھی چلے جاتا ہے. بیوٹی کو رواج نہیں ہے, رہتا ہے رویہ, اخلاق رہتا ہے. رہتا ہے آپ نے اپنی فیملی کو بتا کے آئے ہوئے ہیں, رہتا ہے آپ نے نظام کیسا چلانا, جھوٹ بول کے ریلیشن نہیں چلتے. ٹھیک ہے, رہتا ہے ہر چیز ایک کانسٹیبل کر کے رہتی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو میری بات پسند آ گئی ہوگی. بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا نہ اس ڈنگر سے سائڈ پہ ہو جائیں, سوچیں اور پھر عمل کریں.
پاکستان سے نکلنا، اپنا گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جھوٹ کی بیس پہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور جب آپ کو پتا ہو کہ اگلی کے 5-10 سال ہی چلنے والے ہو، پھر اس طرح کا آپ بیوقوفی والا ڈیسیجن لیتے ہو، اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے. اور جیسے جیسے مجھے لوگوں کی سٹوریز پتا لگ رہی ہیں، دکھ ہو رہا ہے. اس کی ایک تیسری ویڈیو آ رہی ہے جو ایک بڑی خاص سٹوری ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تب تک ویٹ کریے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.